بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات من ادب العربی، الجزء الاول قسم النثر۔ کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے ایک قطر پھاڑ کر اپنے دوپٹے کی تھیلے کا منہ باندھا اور اسی سے ان کا نام پڑ گیا ذات النطاق، قطر والی، نطاق والی۔ قالت کہتی ہیں ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پہنچے، لحق یلحق لحوق یا لحاق، پہنچنا، مل جانا۔ ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے۔ وابو بکر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے۔ بغار فی جبل ثور، ثور پہاڑ کے ایک غار میں۔ ایک ہے غار حرا، جہاں سب سے پہلے حضور کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، اور ایک ہے غار ثور جو ثور پہاڑ پر ہے۔ اس وقت آپ نے وہاں پناہ لی تھی جب آپ مکے سے ہجرت فرما رہے تھے۔ بغار فی جبل ثور فکمنا فیہ، دونوں اسی میں پوشیدہ رہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فکمنا، کمنا کے معنی پوشیدہ رہنا، کمنا۔ فکمنا فیہ ثلاث لیال، تین رات، ثلاث لیال، تین رات۔ یبیتو، رات گزارتے، بات یبیتو کے معنی رات گزارنا۔ یبیتو، رات گزارتے، عندہما، ان دونوں کے پاس، عبداللہ ابن ابی بکر، عبداللہ ابن ابی بکر، عبداللہ ابن ابی بکر، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِنٌ، اور وہ بہت سمجھدار نوجوان تھے۔ غلام جمع غلمان۔ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ، جوان، ثَقِفٌ لَقِنٌ، بہت سمجھدار۔ عبداللہ بن ابو بکر بہت نوجوان سمجھدار تھے۔ غلام شاب ثقف لقن۔ اب حضور کریم علیہ السلام تو اور حضرت ابو بکر دونوں غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ مشرکین کے دجل، ان کے ظلم اور ان کی نادانی کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ اللہ کا حکم ہو گیا تھا کہ ہجرت کر جاؤ۔ ظلم بڑھا مشرکوں کا، کافروں کا، دجالوں کا، تو یہ دونوں ہجرت فرما گئے۔ فَيَدَّلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا، اِدَّلَجَ يَدَّلِجُ اِدِّلَاج، اس کے معنی ہیں رات کے شروع حصے میں چلنا،
رات کے آخری حصے میں چلنا، تو وہ آ جاتے ان دونوں کے پاس سے، فَيَدَّلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا، راتوں رات ان دونوں کے پاس سے آ جاتے، فَيُصْبِحُ، اور صبح کرتے، مع قریش، قریش کے ساتھ، بمکہ، مکے میں، رات میں چلے جاتے کھانا پینا لے کر کے، اور صبح ایسے گزارتے مکے میں جیسے کہیں گئے نہ ہو، تاکہ مشرکین کو اندازہ نہ ہو۔ بمکہ، مکے میں، کبائت، جیسا کہ رات یہیں گزاری ہو، کبائت، بائت اسم فاعل ہے، بات یبیت کا، کبائت جیسا کہ رات یہیں گزاری ہو، فلا یسمع امرا، نہیں سنتے وہ کوئی بات، یعنی عبداللہ ابن ابو بکر، فلا یسمع، وہ نہیں سنتے، امرن کوئی بات، یقتادانی بہ، جو ان دونوں کے خلاف کی جاتی۔ مکے میں جو بھی مشورہ ہوتا تھا اس کو سنتے تھے، یقتادانی بہ، جو ان دونوں کے خلاف کی جاتی، الا وعاہ، وہ اس کو یاد کر لیتے، پورے دن کی کہانی، پورے دن کا مشورہ، پورے دن کی سازشیں وہ گھوم گھوم کے معلوم کرتے رہتے۔ الا وعاہ، وعا یعی، یاد کرنا، حتی یاتیہما بخبر ذالک، اس کی خبر ان کے پاس لے آتے ہیں، بخبر ذالک، وہ خبر یعنی پورے دن کی خبر کہ مشرکین مکہ، سرداران مکہ، ظالمان مکہ، غداران مکہ، اچھے کاموں کے دشمن، جو بھی وہ پورے دن کرتے، عبداللہ ابن ابو بکر پورے دن کی ان کی ساری سرگرمیاں اچھی طرح دیکھ کر، سن کر لے آتے، بتا دیتے شام کو کہ آج ان کا مشورہ یہ ہوا ہے۔ حین یختلط الظلام، جب اندھیرا ہو جاتا، اختلط یختلط اختلاط، جب اندھیرا ہو جاتا، جب اندھیرا ہو جاتا تو پورے دن کی خبر لے آتے۔ بڑا مضبوط نظام تھا جاسوسی کا۔ حضور کریم علیہ السلام پورے دن کی ان کی سرگرمیاں کہ اب وہ اہل ایمان کے خلاف کیا کر رہے ہیں پوری سن لیتے، کیونکہ جب تک دشمن کا منصوبہ پتہ نہ چلے، جب تک تیاری مشکل ہے کہ اب اس کی کاٹ کیسے کرنی ہے، اسی لیے جاسوس چھوڑے جاتے ہیں، اسی لیے ان کی باتیں معلوم کرنے کے لیے بھیس بدلوائے جاتے ہیں۔ حتی یاتیہما بخبر ذالک حین یختلط الظلام، جب اندھیرا چھا جاتا، فیرعی علیہما، ان دونوں کے پاس لے آتے، آس پاس میں ہی چراتے تھے۔ عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ، جیسے بکریاں چرانی وہیں آس پاس میں چراتے رہتے تھے غار ثور کے، کوئی سمجھے گا یہ تو اپنی بکریاں چرا رہے۔ فیرعی علیہما عامر بن فہیرہ مولا ابی بکر، جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے، ابو بکر کے بیٹے عبداللہ، یہ تو پورے دن کی کہانی بیان کرتے تھے کہ مشرکین، سرداران، ظالمان مکہ کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے، یہ بکریوں کو وہیں چراتے تھے آس پاس میں۔ مولا ابی بکر من حتم من غنم، دودھ دیتی بکری کو وہیں آس پاس میں چراتے رہتے تھے۔ جب دیکھتے کہ شام ہو گئی، اندر داخل کر دیتے غار ثور کے پاس اور نکال کے دودھ پلا دیتے، پھر وہیں چراتے رہتے۔ کوئی سمجھے گا یا تو چرواہا
یہ تو بکریاں چلا رہا. من حتم من غنم دودھ دیتی بکری. منحہ من حتم من غنم غنم کی جمع اغنم. فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا انہی کے پاس شام کو لے جاتے ان کو، یعنی دودھ دیتی بکری کو. فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةً حِينَ تَذْهَبُ جب گزر جاتا ساعۃ من العشاء عشاء کا کچھ حصہ، رات کا کچھ حصہ، اس بکری کو وہیں لے جاتے اور دودھ نکال کے پلا دیتے جلدی جلدی. حِينَ تَذْهَبُ جب گزر جاتا ساعۃ من العشاء عشاء کا کچھ وقت. فَيَبِيتَانِ وہ دونوں رات گزارتے، یعنی پیغمبر محمد، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی رسل سیرابی کے ساتھ پیٹ بھر گئے. فی رسل رسل کے ساتھ پیٹ بھرے ہوئے، سیرابی کے ساتھ. فی رسل رسل کے ساتھ تر و تازہ. وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وہ ان دونوں کی بکریوں کا دودھ ہوتا. وَرَضِيفِهِمَا اور پتھر سے گرم کیا ہوا ہوتا. رضیف کہتے ہیں پتھر ڈال کے کسی چیز کو گرم کرنا، جیسے تپتا ہوا پتھر ہے، پتھر کو اس میں ڈال دو پانی میں یا دودھ میں تو وہ گرم ہو جائے گا، یا اس کے اوپر برتن رکھ دو وہ گرم ہو جائے گا. رضیف کہیں اس کو. وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا حِينَ يَنْعَقْ حَتَّى يَنْعَقَ بِهَا یہاں تک کہ اس بکری کو لے جاتے. نعاق ینعق نعقن کے معنی ہانکنا، بکری کو ہانکنے کی آواز جیسے کہتے ہیں. بکری والے جانے جو بکریوں کو چراتے ہیں، اونٹ کو ہانکنے کی آواز الگ ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کو ہانکنے کی آواز الگ ہوتی ہے، بیل کو ہانکنے کی آواز ہوتی ہے، تو الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں. حتی ینعق بہا یہاں تک کہ ہانک کر لے جاتے اس بکری کو. عامر بن فہیرہ عامر بن فہیرہ عامر بن فہیرہ عامر بن فہیرہ بغلس رات کے گھوپ اندھیرے میں. غلس کی جمع اغلاس، رات کے آخری حصے کا اندھیرا جو فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے. اللہ. بغلس غلس کی جمع اغلاس اندھیرا. یفعل ذالک یہ کام وہ کرتے رہتے. فی کل لیلۃ من تلک اللیالی الثلاثی تینوں راتوں میں سے ہر رات، تینوں رات ایسا ہی کرتے رہے. آس پاس میں بکریاں چراتے اور دیکھتے کہ اب کوئی نہیں، چپکے سے دودھ نکال کر وہاں پہنچا دیتے. اور حضرت عبداللہ ابن ابو بکر پورے دن کی مشرکین مکہ کی سرگرمیاں سازشیں سن کر وہاں پہنچاتے تھے. یفعل ذلك فی کل لیلۃ من تلک اللیالی الثلاثی قالت ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر بغار فی جبل ثور فکمن فیہ 3 لیال یبیت عندہما عبد اللہ بن ابی بکر وهو غلام شاب ثقف لقن فیدلج من عندہما بسحر. سحری کے وقت آتے وہاں، سحری کے وقت. فیصبح مع قریش بمکۃ کبائت فلا يسمع امرا یقتادان به الا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام فيرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر من حتم من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل
وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے ساتھی کتنی قربانی ہے اس گھر کی، اور کفر، شرک، ظلم، زیادتی یہ ہوتی ہے اچھے لوگوں کے ساتھ۔ کفر حق کا مقابلہ ہمیشہ کرتا رہا ہے، بظاہر کفر، ظلم یہ غالب رہے ہیں بظاہر، لیکن حقیقت میں ان کی پسپائی ہوتی رہی ہے۔ یہ اندھیر کی طرح ہوتا ہے کفر، جیسے رات کے گھپ اندھیرے اور اس کے بعد سورج نکلتا ہے۔ شرک کا مطلب اندھیرا، کفر کا مطلب اندھیرا، ظلم کا مطلب اندھیرا، زیادتی کا مطلب اندھیرا، اور اندھیرا فطرت کے خلاف ہے۔ اندھیرے کو کوئی پسند نہیں کرتا، اگرچہ کچھ اندھیرے کے دل دادا اندھیرے میں اپنے چوریاں کرتے ہیں، اندھیرے کی آڑ لے کر زیادتیاں کرتے ہیں، اور جب روشنی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے انسان کو اپنی حقیقت کا۔ لیکن جو پکا ایمان والا ہوتا ہے، جو حقیقی روشنی جس کے دل میں اتر جاتی ہے، پھر وہ کفر کے، ظلم کے اندھیروں سے نہیں ڈرتا۔ وہی مومن ہے جس کو دیکھ کر باطل پکار اٹھے، وہی مومن ہے جس کو دیکھ کر باطل پکار اٹھے، یعنی باطل کا مطلب ظلم، ظلم کا اندھیرا، زیادتی، اتیاچار۔ وہی مومن ہے جس کو دیکھ کر باطل پکار اٹھے کہ اس مرد خدا پر چل نہیں سکتا فسوں میرا۔ فسوں مانے جادو۔ جو ایمان والا ہوتا ہے جان تو دے دے گا، گھر دے دے گا، مال لٹا دے گا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ حق بات اس کی زبان سے نکلتی ہے، چاہے تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور چاہے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ اپنے ایمان کی خوشبو بکھیر کر جاتا ہے۔ مومن وہی ہے جس کو دیکھ کر باطل پکار اٹھے کہ اس مرد خدا پر چل نہیں سکتا فسوں میرا۔ یہ ایسا مرد خدا ہوتا ہے جو ٹکڑوں پر نہیں بکتا۔ اس لیے ایمان روشنی کو کہتے ہیں، اور ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، کفر اندھیرے کو کہتے ہیں، شرک اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلم و زیادتیاں اندھیرے کا نام ہے۔ انسان کو یہ ایسا ذلیل کر دیتا ہے کفر، شرک، ظلم، زیادتی کہ تاریخ میں اس کا نام رکھنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے۔ نمرود نے ظلم کیا، آج اس کا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ فرعون نے ظلم کیا، آج اس کا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ شداد نے ظلم و جبر کی کہانی رقم کی، اس کا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور حامان، قارون، ابو جہل، شیبہ، عتبہ اور امیہ بن خلف، یہ سارے ظلم کی کہانیوں کے ہیرو ہیں۔ جنہوں نے ظلم کیے، آج ان کے نشان مٹے ہوئے ہیں، ان کے نام کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں۔ تو ہر ظالم کو اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے، ہر ظالم کو اپنی انجام کی تباہی سے آگاہ رہنا چاہیے۔ تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی کٹھنائیوں کے ساتھ مکہ چھوڑا ہوگا، کتنے درد کے ساتھ وہ جگہ جہاں بچپن گزرا، پیدائش ہوئی، سارا خاندان، ماں کی یاد، باپ کی یاد، دادا کی یاد، خاندان کے ساری یادیں وہیں سے وابستہ، اور حضرت ابو بکر نے بغیر کسی جھجک کے کس طرح ساتھ دیا، بلکہ پورے گھرانے نے کتنی زبردست قربانیاں دی
اس لیے حضرت ابو بکر کے خاندان، ان کے گھرانے کا کوئی بدل نہیں ہے، قیامت تک کوئی بدل نہیں ہوگا۔ جتنی قربانیاں اس گھرانے نے دی ہیں تاریخ انسانی میں، کسی بھی گھرانے نے اپنے اپنے زمانے کے اپنے اپنے پیغمبروں میں کو اتنی قربانیاں پیش نہیں کی ہوں گی۔